جس میں ہندوستان کے تمام باشندوں نے اور ہندوستان کے واسیوں نے مل کر اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، جہاں اس ملک میں تقریباً 200 سال سے انگریزی سامراج حکومت کر رہا تھا اور ان کے ظلم و ستم اور اس ہندوستان کی بربادی کو دیکھ کر ہندوستان کے چند دانشوروں نے اور چند بہادروں نے، سپہ سالاروں نے مل کر یہ تحریک چلائی کہ کسی طرح سے ہندوستان کو آزاد کیا جائے، اور اس آزادی کے لیے بڑی قربانیاں پیش کرنی پڑی انہیں۔ آخرکار یہ ملک انگریزوں کی دسترس سے اور ان کے دستور جاری تھے، تو ہندوستان کے تمام دانشوروں نے مل کر یہ طے کیا کہ اب ہمارا ملک آزاد ہو چکا ہے، لہذا ہمارے ملک میں ہمارا قانون چلے گا، اور ہمارے ملک میں جتنے دھرم کے لوگ بستے ہیں ان تمام کے اجتماعی اور انفرادی تمام جذبات کا خیال کرتے ہوئے اس ملک کا کوئی آئین اور سنویدھان تیار کیا جائے جو اس ملک کے ہر باشندے کو آزادی سے زندگی گزارنے کا حق دیا جا سکے۔ تو اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، تقریباً اس میں 300 سے زیادہ ہندوستان کے بڑے دانشور لوگ شریک تھے، اور جس کا صدر جو ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو بنایا گیا تھا، اور یہ قانون تقریباً جو ہے 3 سال کی مدت میں 2 سال 11 مہینے کی مدت میں یہ قانون بن کر تیار ہوا۔ تو 1949 میں یہ قانون بن کر تیار ہوا، 26 نومبر 1949 کو یہ قانون بن کر تیار ہو گیا، اور اس قانون کو 26 جنوری 1950 میں پورے ملک میں نافذ کیا گیا، اور اسی قانون کے نفاذ کے احترام میں اور خوشی میں ہندوستان کے تمام باشندے جو ہے آج 26 جنوری کو اپنا یوم آزادی اور جو ہے یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ تو یہ یوم جمہوریہ کیا ہے؟ اس کو کسی ایک انگریزی زبان میں یہ مختصر کہا گیا ہے، دا گورنمنٹ آف پبلک فار پبلک بائی پبلک، یعنی لوگوں سے بنائی گئی حکومت۔ تو یہ جو ہے ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان کے یوم جمہوریہ کی مختصر سی تاریخ ہے۔ تو اس قانون، اس دستور میں ہندوستان میں بسنے والے جتنے باشندے ہیں، جتنے دھرم کے لوگ ہیں، اور ان کے اجتماعی انفرادی تمام حالات کا خیال رکھتے ہوئے یہ قوانین بنائے گئے ہیں، اور ان قوانین کو پورے ملک کے دانشوروں نے قبول کیا ہے، اور جب تک جو ہے یہ دنیا، یہ ہندوستان رہے گا، یہ قانون جو ہے اس ملک میں جاری و ساری رہے گا، جس میں ہر ویکتی کو، ہر انسان کو جو ہے اس کے تمام حقوق جو ہے ملتے رہیں گے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی آزادی میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا ہے اور اپنے جان، مال، عزت و آبرو کی قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔